بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نحو میر پڑھ رہے تھے، اس کے کافی سارے سبق ہو چکے۔ آج ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز معرفہ اور نکرہ پڑھیں گے اور جانیں گے کہ معرفہ کیا ہے، نکرہ کیا ہے، معرفہ کی پھر کتنی اقسام ہیں، پھر آخر کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز ان کا اجرا وغیرہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں، معرفہ اور نکرہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھا دوں کہ اسماء کی اقسام پڑھ رہے ہیں۔ اب اسم کی اقسام یعنی کئی اعتبار سے اسم کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی قسم معرفہ اور نکرہ جو ہے یہ تعیین اور عدم تعیین کے اعتبار سے اسم کی اقسام ہے۔ اسی طرح آگے جو اسباق آتے جائیں گے میں آپ کو بتلاتا جاؤں گا کہ یہ اسماء کی تقسیم کس اعتبار سے ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر معرفہ اور نکرہ پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ معرفہ اور نکرہ یہ بھی اسم کی اقسام ہیں، لیکن تعیین اور عدم تعیین کے اعتبار سے یہ اسم کی اقسام ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تعیین اور عدم تعیین کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر ایک معرفہ، نمبر دو نکرہ، ٹھیک ہے؟ اب پہلے معرفہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز نکرہ کو پڑھیں گے، پھر آخر کے اندر ہم اس کا اجرا کریں گے۔ نمبر ایک معرفہ۔ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اوپر پڑھنا تعیین اور عدم تعیین کے اعتبار سے، یعنی اگر وہ اسم معین ہوگا، وہ اسم جو کسی چیز کے لیے معین کیا گیا ہوگا وہ کیا بنے گا؟ معرفہ بنے گا، اور جس کے اندر عدم تعیین ہوگی، جو معین نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ نکرہ ہوگا۔ یہ مختصراً تشریح میں نے آپ کو بتلا دی۔ تو تعیین اور عدم تعیین ان دو لفظوں سے بھی آپ کو معرفہ اور نکرہ سمجھا دیا میں نے۔ مزید ان کی ہم جب تشریح کریں گے، مزید جب ان کی وضاحت کریں گے، اس وقت میں ان کی تعریف وغیرہ الگ بھی کر دوں گا، لیکن یہ آسان تعریف میں آپ کو اس اعتبار سے بتلا رہا ہوں جس اعتبار سے ہم اسم کی اقسام پڑھ رہے ہیں، عدم تعیین اور عدم تعیین کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو تو وہ معرفہ ہے، اگر کسی غیر معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو تو وہ نکرہ ہے۔ جو معین پر دلالت کرے، جس کے اندر تعیین کی گئی ہو وہ معرفہ ہے، اور جس کے اندر عدم تعیین کی گئی ہو وہ کیا ہوگا؟ نکرہ ہوگا۔ یہ اب مزید اچھی طرح آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے زید۔ اب زید، بکر وغیرہ یہ معین شخص کا نام ہے، اس وجہ سے یہ کیا بنے گا؟ معرفہ بنے گا۔ پھر اس معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ضمیر، نمبر 2 علم، نمبر 3 اسم اشارہ، نمبر 4 اسم موصول، نمبر 5 معرف باللام، ٹھیک ہے؟ معرفہ بالالف واللام، ٹھیک ہے؟ معرف باللام ایک ہی چیز ہے۔ نمبر 6 معرفہ بندا، نمبر 7 مضاف الی المعرفہ۔ یہ 7 اقسام پڑھ لینے کے بعد آخر کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز اسی اسم کی دوسری قسم جو بتلائی ہے نا ابھی، اسم کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 معرفہ، نمبر 2 نکرہ۔ آخر کے اندر پھر ہم انشاءاللہ العزیز اسی نکرہ کی تفصیل وغیرہ بھی کریں گے، اس کی تشریح اور اس کی تعریف وغیرہ بھی کریں گے، پھر اجرا بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب معرفہ ہم نے پڑھ لیا، وہ اسم جو کسی معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے زید۔ پھر اس کی 7 قسمیں، ان کے نام بھی پڑھ لیا۔ اب جانتے ہیں کہ ان 7 اقسام کی تعریفات وغیرہ کیا ہیں۔ نمبر 1 ضمیر۔ ضمیر وہ اسم معرفہ ہے جو متکلم یا مخاطب یا ایسے غیب پر دلالت کرے جس کا ذکر لفظاً، معناً یا حکماً ہو چکا ہو، جیسے انا جزیت لی وغیرہ، ٹھیک ہے؟ اب انا ضمیر ہے، جزیت یہاں تو ضمیر ہے، اور اسی طرح لی آخر کے اندر یہاں بھی کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ تو جس کا ذکر لفظاً، معناً یا حکماً ہو چکا ہو، یہ بات میں انشاءاللہ العزیز اگلے سبق کے اندر آپ کو وضاحت کے ساتھ سمجھا دوں گا کہ لفظاً، معناً یا حکماً اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 علم۔ وہ اسم معرفہ ہے جو کسی معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو اور اس وضع میں کسی دوسرے کو شامل نہ ہو، جیسے زید۔ اب جس طرح ہم کہتے ہیں نا زید، اب یہ معین شخص کا نام ہے، یہ دوسرے کسی کو شامل نہیں ہوگا، صرف اسی زید ہی پر دلالت کرے گا، کسی اور پر دلالت نہیں کرے گا، اس وجہ سے یہ کیا ہوگا؟ علم ہو کر یہ کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ بکر، عمر وغیرہ۔ نمبر 3 اسم اشارہ۔ وہ اسم معرفہ ہے جو مشار الیہ کی تعیین کے لیے وضع کیا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ وہ اسم معرفہ ہے جو مشار الیہ کی تعیین کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے ھذا، ھذہ وغیرہ۔ ھذا، اب جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں یہ اس چیز کو کیا کر رہا ہے؟ معین کر رہا ہے، اس شخص کی تعیین کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ھذا قلم، اب یہ قلم
ٹھیک ہے، اب ہذا لفظ کے ساتھ میں اشارہ کر رہا ہوں تو مشار الیہ کو اب متعین کر رہا ہے، یہی ہذا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے تعریف بھی یہی پڑھی، اس میں اشارہ وہ اسم معرفہ ہے جو مشار الیہ کی تعیین کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی اس قلم کی تعیین کر رہا ہے ہذا، لفظ ہذا، اس وجہ سے یہ بھی کیا بنے گا؟ معرفہ بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے معرفہ وہ ہے جو کسی معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، تو یہ بھی مشار الیہ کی تعیین کے لیے وضع کیا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ بھی کیا بنے گا؟ معرفہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، اسم موصول وہ اسم معرفہ ہے جو بغیر صلہ کے جملے کا جز تام نہ بن سکے، جیسے الذی، اللتی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، معرف باللام وہ اسم معرفہ ہے جسے الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو، جیسے الرجل، مخصوص مرد، رجل اگر الف لام نہ لگاتے صرف کہتے رجل تو عام تھا کوئی آدمی ہو، لیکن جب ہم نے کہہ دیا الرجل، ٹھیک ہے، تو پھر اس سے مخصوص مرد مراد ہوگا، ہر کسی مرد کے لیے یہ وضع نہیں کیا گیا، بلکہ الرجل جب کہیں گے اس سے مخصوص مرد مراد ہوگا، ہر کوئی اس سے مراد نہیں ہوگا۔ اگر الف لام نہ ہوتا صرف رجل ہوتا تو پھر کوئی سا آدمی مراد لے لیتے، لیکن جب اس کو الف لام کے ذریعے معرفہ بنا دیا گیا، اب معین شخص پر یہ لفظ دلالت کرے گا، مخصوص مرد اس سے مراد ہوگا، الولد مخصوص لڑکا اس سے مراد ہوگا۔ نمبر 6، معرفہ بندا وہ اس معرفہ ہے جسے حرف ندا کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو، جیسے یا رجل، یا ولد وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم صرف کہتے ہیں رجل، اس سے مراد عام تھی کوئی مرد ہو، لیکن جب ہم نے کہہ دیا یا رجل، جو سامنے موجود ہوگا اسی کو ہم مخاطب کر رہے ہوں گے نا، اسی کو ہم ندا دے رہے ہوں گے نا، اسی کو آواز دے رہے ہوں گے، اس سے مراد وہی ہوگا جو سامنے موجود ہوگا، یا رجل اے مرد، یا ولد اے لڑکے، ٹھیک ہے۔ تو معرفہ بندا یہ بھی وہ اسم معرفہ ہے جسے حرف ندا کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو، یعنی حرف ندا کے ذریعے جس کو معین کیا گیا ہو تو یہ کیا بنے گا؟ یہ بھی معرفہ بنے گا، ٹھیک ہے، یا رجل، یا ولد وغیرہ۔ نمبر 7، مضاف الی المعرفہ، ٹھیک ہے، وہ اسم معرفہ ہے جو پہلی 5 اقسام میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، یعنی ضمیر کی طرف مضاف ہو، علم کی طرف مضاف ہو، اسم اشارہ کی طرف مضاف ہو، اسم موصول کی طرف مضاف ہو، یا معرف باللام کی طرف کیا ہو؟ مضاف ہو۔ تو ان 5 قسموں میں سے جس قسم کی طرف وہ کیا ہوگا؟ مضاف ہوگا، تو وہ بھی کیا بنے گا؟ معرفہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے غلامہ، اب یہ کس کی طرف؟ ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ کیا بنے گا؟ معرفہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بھی اب کیا ہو گیا؟ غلامہ، اس کا غلام، اب جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں تو اسی کا غلام معین ہو گیا، تعیین ہو گئی، اس وجہ سے یہ کیا بنے گا؟ معرفہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر دوسرا ہم نے پڑھا 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، ضمیر کی مثال دے دی۔ اب علم، غلام زید، زید کا غلام، اب غلام اگر ہم اکیلا کہتے نا غلام، اس سے مراد عام تھی کوئی غلام ہو، جب ہم نے اس کو مضاف کر دیا کس کی طرف؟ علم کی طرف، غلام زید، جب ہم نے کہہ دیا اب مخصوص غلام مراد ہو گیا، یعنی زید کا غلام، اس وجہ سے یہ بھی کیا بنے گا؟ معرفہ بنے گا۔ اچھا، نمبر 3، وہ اسم جو معرفہ پہلی 5 اقسام میں سے، اب تیسری قسم کیا ہے؟ اسم اشارہ کی طرف کیا ہو؟ مضاف ہو، جیسے غلام ھذا، یہ غلام، اب جب ہم نے پہلے کہتے نا غلام، اس سے عام تھا کوئی غلام مراد ہو، لیکن جب ہم نے کہہ دیا غلام ھذا، یہ غلام، تو ابھی اس کی بھی تعیین ہو گئی، جس کی تعیین ہو جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، تو یہ بھی کیا بنے گا؟ معرفہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ اب چوتھا جو اسم موصول کی طرف مضاف ہو، جیسے غلام الذی عندی، ٹھیک ہے۔ اب غلام الذی، غلام الذی کی طرف کیا ہو رہا ہے؟ مضاف ہو رہا ہے، تو اس کی بھی تخصیص ہو رہی ہے، یہ غلام جو میرے پاس ہے، اب اس کی بھی تعین ہو، تو اب اس غلام کی بھی تخصیص ہو گئی، یہ میرا غلام، تو اس کی بھی تخصیص ہو گئی، یہ بھی کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا۔ اچھا، آگے جو مضاف ہو کس کی طرف؟ معرف باللام کی طرف، غلام الرجل وغیرہ، اگر ہم کہتے ہیں غلام، مراد عام تھی کوئی غلام ہو، جب ہم نے اس کو معرف باللام کی طرف مضاف کر دیا، غلام الرجل، اب الرجل اب یہ پڑھا جس اسم کو الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو تو وہ مخصوص ہو جاتا ہے، جب ہم اس کو مخصوص کر دیں گے، یعنی اس مرد کو مخصوص کر دیں گے اور اس کی طرف پھر اضافت کر دیں گے کسی غلام کی، جب یہ مرد مخصوص ہوا تو اس کا غلام بھی تو مخصوص ہوگا، اس وجہ سے یہ بھی اس کی بھی تعیین ہو گئی، تو یہ بھی کیا بنے گا؟ معرفہ بنے گا، ٹھیک ہے۔
امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ضمیر عالم اشارہ اسم موصولہ معرف باللام معرفہ بریدہ اور مضاف الی المعرفہ یہ بھی بتلا دیا۔ جو پہلی 5 اقسام میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، ہر ایک کی مثال بھی میں نے بتلا دی۔ اب نکرہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ العزیز اس پورے سبق کا اجرا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 نکرہ، یہ نمبر 2 کیوں لکھا؟ یہ 7 اقسام کے بعد نمبر 2 کیوں لکھا یہ بھی آپ کو بتلا دوں۔ اوپر پڑھا نا، تعین اور عدم تعین کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم معرفہ، یہ جو 7 قسمیں میں نے لکھی ہیں یہ معرفہ کی اقسام تھیں۔ اب اسم کی دوسری قسم ہے نکرہ، اس وجہ سے میں نے یہاں پر نمبر 2 لگایا ہے۔ یہ آپ حضرات کو تو معلوم ہوگا، لیکن جو نئے حضرات ہیں نا ان کو میں سمجھانے کا انداز میں نے اپنایا ہوا ہے تاکہ وہ بھی اس سے کچھ سیکھ سکیں جو بالکل کمزور ہوتے ہیں نحو کے اندر، تو ان کو سمجھانے کے لیے میں نے پھر اس طرح کی باتیں بھی بتلانی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 نکرہ وہ اسم ہے جو غیر معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے رجل، اب کوئی مرد، عام ہے کوئی مرد، رجل، فرسن کوئی گھوڑا، اس سے کوئی مخصوص گھوڑا وغیرہ مراد نہیں ہے۔ تو معرفہ اور نکرہ یہ بھی پڑھ لیا اور معرفہ کی اقسام بھی پڑھ لی۔ اب چلتے ہیں ہم اس کے اجرا کی طرف۔ تو جی ناظرین، ابھی ہم اجرا کر رہے ہیں کس کا؟ معرفہ اور نکرہ کا۔ تو پہلے بھی آپ کو بتلایا گیا ہے کہ یہ جو ہم اجرا کر رہے ہوتے ہیں یہ تسہیل النحو کی کتاب سے کرتے ہیں۔ وہاں پر جو سوالات پوچھے گئے ہیں وہ یہ کہ ذیل کی مثالوں میں بتلاؤ کہ معرفہ کی اقسام پہچانو اور ان جملوں کی ترکیب اور ترجمہ بھی کرو۔ تو سب سے پہلی مثال جو وہاں پر لکھی ہے وہ ہے انا یوسف۔ اب ترجمہ انا یوسف، میں یوسف ہوں، تو اس کے اندر انا اور یوسف دونوں معرفہ ہیں کیونکہ انا ضمیر ہے اور یوسف علم ہے، تو اس وجہ سے یہ دونوں کیا ہوں گے؟ معرفہ ہوں گے۔ ترکیب انا مبتدا یوسف خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مثال نمبر 2 ھذا اخی، ترجمہ یہ میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا یہ بھی معرفہ ہے، اور اسی طرح اخی اس کے اندر دو ہیں اسم ہیں، پہلا مضاف ہے دوسرا مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ اخی یہ بھی معرفہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔ آگے ضمیر وہ بھی معرفہ ہے کیونکہ ضمیر معرفہ کی اقسام میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ 3 اسم ہیں، تینوں کے تینوں کیا ہے؟ معرفہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ترکیب ھذا اس میں اشارہ مبتدا اخی مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مثال نمبر 3 ھذا عبدک، ترجمہ یہ آپ کا غلام ہے، ٹھیک ہے۔ ترکیب ھذا اس میں اشارہ معرفہ مبتدا، عبد مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ عبد معرفہ ہے کیونکہ اس کی اضافت ہو رہی ہے کاف ضمیر کی طرف، اور کاف ضمیر بھی معرفہ ہے کیونکہ ضمائر میں سے ہے، اور ابھی پڑھا معرفہ کے اقسام میں سے ایک ضمیر بھی ہے، اس وجہ سے یہ بھی کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا۔ مثال نمبر 4 حلم الرجل عونہ، آدمی کی بردباری اس کی مدد ہے۔ ترکیب حلم مضاف الرجل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، حلم معرفہ ہے کیونکہ معرف باللام کی طرف مضاف ہے، الرجل بھی معرفہ ہے کیونکہ معرف باللام ہے، اور عونہ مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، عون معرفہ ہے کیوں کہ ضمیر کی طرف اضافت ہے، اور ہو ضمیر یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ ضمائر یہ معرفہ کی اقسام میں سے ہیں، لہذا یہ بھی معرفہ ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مثال نمبر 5 حرفۃ المرء کنزہ، آدمی کا پیشہ اس کا خزانہ ہے۔ ترکیب حرفۃ مضاف المرء مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، کنز مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حرفۃ معرفہ ہے کیونکہ معرف باللام کی طرف اضافت ہے، المرء معرفہ ہے کیونکہ معرف باللام ہے، کنز معرفہ ہے اس لیے کہ ہو ضمیر کی طرف مضاف ہے، اور ہو ضمیر یہ بھی معرفہ ہے کیوں؟ ضمائر معرفہ کی اقسام میں سے ہیں تو یہ بھی معرفہ ہوا، ٹھیک ہے۔ مثال نمبر 6 کلام اللہ دواء القلب، اللہ کا کلام دل کی دوا ہے۔ ترکیب کلام مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، دواء مضاف، القلب مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ کلام یہ معرفہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم کی طرف مضاف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ اللہ یہ علم ہے، اس کی طرف مضاف ہو رہا ہے،
ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا۔ اور لفظ اللہ یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ یہ عالم ہے، اور معرف باللام بھی ہے، اس وجہ سے یہ بھی کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا۔ اچھا، اسی طرح دوا القلبی، دوا یہ بھی معرفہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ معرف باللام کی طرف مضاف ہے، اس وجہ سے یہ معرفہ ہوگا۔ القلبی یہ بھی معرفہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ معرف باللام ہے، اور معرف باللام یہ معرفہ کی اقسام میں سے ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا۔ مثال نمبر 7، لین الکلامی قید القلوبی، ترجمہ کلام کی نرمی دلوں کی قید ہے۔ ترکیب، لین مضاف، الکلام مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، قید مضاف، القلوب مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لین اور قید دونوں معرفہ ہیں کیونکہ معرف باللام کی طرف مضاف ہیں۔ الکلام اور القلوب یہ دونوں معرفہ ہیں کیونکہ یہ دونوں معرف باللام ہیں، تو یہ دونوں کیا ہوں گے؟ چاروں اس کے اندر معرفہ ہیں۔ مثال نمبر 8، نحن مستغفرون، ہم استغفار کرنے والے ہیں۔ نحن مبتدا، مستغفرون صیغہ اسم فاعل، نحن ضمیر اس کا فاعل، ٹھیک ہے، صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحن ضمیر لہذا یہ معرفہ ہے، ضمیر معرفہ کے اقسام میں سے ہیں۔ مستغفرون میں نحن ضمیر اس کا فاعل یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ مضمرات میں سے ہے۔ طابہ من واثق باللہ، اچھا ہوا وہ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ طاب فعل، من موصولہ، واثق فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، با حرف جر، لفظ اللہ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا واثق فعل کے، ٹھیک ہے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، من موصولہ کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر طابہ کا فاعل، طاب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب طابہ یہ نہ معرفہ ہے نہ نکرہ ہے کیونکہ معرفہ اور نکرہ یہ تو اسماء کی اقسام میں سے ہیں، طابہ فعل ہے، اس وجہ سے یہ نہ معرفہ بنے گا نہ نکرہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے من، یہ موصولہ ہے تو یہ کیا بنے گا؟ یہ معرفہ بنے گا کیونکہ اس میں موصول یہ بھی معرفہ کی اقسام میں سے ہے۔ آگے ہے واثقہ، تو یہ بھی کیا ہے؟ فعل ہے، تو فعل معرفہ اور نکرہ نہیں ہوتا بلکہ یہ تو اسم کی اقسام ہے، جبکہ واثقہ یہ تو فعل ہے، تو اس وجہ سے یہ نہ معرفہ ہوگا یا نہ نکرہ ہوگا۔ آگے باللہ با، یہ بھی حرف ہے تو یہ نہ معرفہ ہوگا نہ نکرہ ہوگا کیونکہ معرفہ اور نکرہ یہ تو اسم کی اقسام میں سے ہیں۔ آگے لفظ اللہ یہ کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا کیونکہ معرف باللام ہے۔ مثال نمبر 10، صبر کا یورث الخیرہ، آپ کا صبر خیر کا وارث ہوتا ہے۔ ترکیب، صبر مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، یورث فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، الخیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مبتدا کے لیے خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ صبر یہ مضاف ہے کاف ضمیر کی طرف، اس وجہ سے یہ کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا کیونکہ جو ضمیر کی طرف مضاف ہو وہ معرفہ ہوتا ہے۔ کاف یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ یہ ضمائر میں سے ہے اور ضمائر یہ بھی معرفہ کی اقسام ہیں، تو اس وجہ سے یہ بھی کیا بنے گا؟ معرفہ بنے گا۔ یورثو یہ تو فعل ہے، فعل نہ معرفہ ہوتا ہے نہ نکرہ کیونکہ معرفہ اور نکرہ یہ تو اسم کی اقسام ہیں، جبکہ یورثو تو فعل ہے۔ الخیر یہ بھی کیا بنے گا؟ معرفہ بنے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ معرف باللام ہے، تو معرف باللام ہونے کی وجہ سے یہ بھی کیا بنے گا؟ معرفہ بنے گا۔ تو 10 مثالوں کا اجرا کرا دیا، اگر مزید کراتا ہوں تو سبق بہت لمبا ہو جائے گا، پھر آپ مزید جو مثالیں ہیں وہ میں آپ پر چھوڑ دیتا ہوں، آپ بھی تاکہ ان کا اجرا کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ جب اجرا کریں گے تو آپ کو مزید انشاءاللہ العزیز اس کا فائدہ ہوگا۔ ٹوٹل مثالیں 22 لکھی ہیں، 22 میں سے 10 کا اجرا میں نے کرا دیا، باقی جو 12 ہیں وہ آپ پر چھوڑ رہا ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی سمجھ نہیں آتا، کوئی لفظ سمجھ نہیں آتا، یا کسی لفظ کی ترکیب سمجھ نہیں آتی، یا معرفہ اور نکرہ میں سے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، تو آپ نیچے کمنٹ کے اندر لکھیے گا، انشاءاللہ میں اس کا ضرور جواب دوں گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔